بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ یوٹیوب چینل، اور میں اپنے چینل پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آج کے واقعے میں ہم بات کریں گے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ظہور فرمائیں گے؟ تو آئیے اس واقعے کو جانتے ہیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیا ہمارے ملک ہندوستان سے ہوگا؟ جی ہاں پیارے دوستو، آئیے اس کے بارے میں بات ہوگی، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والے واقعات سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائیں۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جو قرب قیامت سے پہلے آخری وقت میں آئیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے، خصوصاً جن میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ رہا ہوگا۔ پیارے دوستو، احادیث مبارک سے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب زمین پر ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تب اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن پیارے ناظرین، آپ نے جب بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا تو یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، لیکن امام مہدی علیہ السلام ہوں گے کون؟ وہ کب ظاہر ہوں گے اور وہ کہاں پر ان کا ظہور ہوگا؟ کیا ہمارے ملک ہندوستان ہی میں ان کا ظہور ہوگا؟ صحیح معلومات کو جاننے کے لیے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب کا ایمان تازہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق جاننے سے پہلے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات ہونا بے حد ضروری ہے۔ امام مہدی علیہ السلام دین اسلام کی تعلیم کے مطابق ایک قابل احترام شخصیت کے مالک ہیں، جن کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب آنے والے وقت میں ظاہر ہوں گے۔ احادیث مبارک میں ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے بھی ان کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ اس وقت تشریف لائیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد، ظلم و ستم ہر طرف برپا ہو رہا ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ کر امن کی بنیاد رکھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے فتنہ و فساد پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اور امن و انصاف کو قائم کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام امت مسلمہ، چاہے وہ کسی بھی طبقے، کسی بھی فرقے کی ہو، وہ ان کے آنے کے انتظار میں ہے۔ ناظرین محترم، پوری انسانی تاریخ میں بہت سے افراد، یعنی بہت سے لوگ اور بہت سی تحریکوں نے اب تک امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، معاذ اللہ، جس سے لوگوں کے درمیان کئی شک و شبہات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے اندر آج بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ اس کے بارے میں اگر سرچ کریں گے تو یقیناً انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن پیارے دوستو، یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ اصل امام مہدی کون ہیں؟ جب بھی کسی شخصیت کے ظہور کی پیشین گوئی کی جاتی ہے تو اس کے معاملے میں بہت ساری نشانیاں پہلے ہی بتا دی جاتی ہیں۔ جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ابھی ایک آخری نبی اور آخری پیغمبر آنے باقی ہیں جو صدقات کو قبول نہیں کریں گے لیکن ہدیہ قبول کر لیں گے۔ عرب کے لوگوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات سن رکھی تھی کہ وہ آخری نبی کے طور پر آئیں گے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دن ہمارے پیارے آقا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں پیش کیں اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے اصحاب کو کھلائیں لیکن خود نہ کھائیں۔ وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ ہی قبول کریں گے، تو انہوں نے کچھ کھجوریں آپ کی بارگاہ میں پیش کیں اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلا دیں۔ اس طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی جو آخری نبی کے بارے میں بتلائی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، اور وہ کس وقت میں تشریف لائیں گے، جس سے ہم امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سنن ابو داود کی حدیث ہے کہ دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس دن کو طول دے دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، ان تمام تر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث کے مطابق وہ اس دور میں تشریف لائیں گے کہ جب فتنہ و فساد ہر طرف پھیل چکا ہوگا، یعنی فتنے کا دور ہوگا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ و فساد تو چاروں طرف ویسے بھی عام ہو چکا ہے اور پورے عروج پر ہے، ہر طرف ظلم و ستم اور عام ہو چکا ہے۔ دوستو، فلسطینیوں اور ان جیسی کئی جگہوں پر اگر ہم مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ ظلم آج کس قدر پھیل چکا ہے۔ عرب کنٹریز فلسطین کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل، جو کہ فلسطین کا کٹر دشمن بن چکا ہے، اس کا خوشی خوشی ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف گناہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں اور نیکی پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ کچھ علماء کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو چکی ہو۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کے مطابق حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ مہدی میری نسل میں سے ہیں اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق ایک ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مہدی میرے شجرہ نسب میں سے ہے، اس کی پیشانی کشادہ، اس کی ناک اونچی ہے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ ناظرین محترم، ان حدیث سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ اہم حدیثیں اور اہم معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، اور وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خاندان میں سے ہوں گے، اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا اخلاق مبارک حضرت امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اخلاق، اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ لڑیں گے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور حکومت پھر ان کی رہے گی، اور ان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جیسا ہوگا، یعنی کہ آپ کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے جیسا، یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں، اگر حدیثوں کے تعلق سے دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے ناظرین کہ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اہل مدینہ میں سے ہوں گے، اور وہ مدینے سے نکل کر مکہ پہنچیں گے۔
جہاں پر مقام ابراہیم کے پاس پہنچیں گے تو لوگ ان سے بیعت کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کو بیعت کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں پیارے ناظرین، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہندوستان سے کس طرح سے ہے؟ تو جب ہم معلومات اکٹھا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی پیشین گوئیوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا لشکر مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ جب ہم مشرق کی طرف غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس میں ہندوستان بھی عرب کی طرف سے دیکھا جائے تو مشرق ہی کی طرف ہے، اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت سارے مجدد اور بہت سارے اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ملک ہندوستان ہی سے ظہور فرمائے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ حقیقی علم تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کومنٹ کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔